بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین نجاست کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اس میں آخر میں یہ بات نکل آئی تھی کہ 8ویں چیز جو نجس ہے وہ شراب ہے. اچھا، اب کل جو انگور کی شراب کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی تھی، تو انگور کے رس سے شراب بنتی کیسے ہے، یعنی اسلام اس کو کیسے شراب سمجھتا ہے. جو کارخانوں میں بنتی ہے اس کی بات الگ ہے. انگور کا رس شراب میں تبدیل ہو جائے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انگور کا رس اگر آپ رکھ دیں دھوپ میں یا گرمی میں فقط اپنے گھر میں بھی رکھ دیں تو 2-4 گھنٹے کے بعد اس میں سے بلبلے نکلنے لگیں گے، نیچے سے بلبلے نکلنے لگیں گے. یہ بلبلے نکلنے لگیں اسے کہا جاتا ہے غلیان، یعنی اب یہ گویا پکنا شروع ہو گیا. اگر یہ بلبلے اس طرح سے نکلنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اب یہ شراب میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. یا تو یہ خود بخود اس طرح سے ہوتا ہے، یا اس کو آپ چولہے پر رکھ دیں اور تھوڑی دیر میں وہ بلبلے نکلنے لگیں گے، یا آپ اوون میں رکھ دیں اور بلبلے نکلنے لگیں. کسی طرح سے بھی اس کو گرمی پہنچائی جائے تو وہ اس طرح سے جب بلبلے نکلنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ شراب بن گئی. اب شراب بن گئی کا مطلب کیا ہے کہ اب تو یہ حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتے اس کو. اب جتنی اس کی مقدار ہے اس مقدار میں سے 2/3 جب تک کہ ابل کے ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو شراب سمجھا جائے گا. جب 2/3 ابل کے ختم ہو جائے اور 1/3 رہ جائے تو پھر وہ شراب ختم ہو گئی، پھر وہ انگور کا شیرہ بن گیا. انگور کا شیرہ استعمال کرنے میں پھر کوئی قباحت نہیں، پھر کوئی حرج نہیں. اچھا، مگر آغا سیستانی یہاں پر ایک خاص بات پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر 2/3 ابلنے کے بعد جو 1/3 رہ گیا ہے، کہتے ہیں یہ اس وقت کھانا جائز ہے کہ جب اطمینان ہو کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ کچھ ایسے کام کرنے والوں نے یہ کہا کہ 2/3 ابل جانے کے بعد بھی اس میں نشہ باقی رہتا ہے، تو اگر نشہ باقی رہے گا تو نہیں استعمال کر سکتے. نشہ ختم ہو گیا اس میں اب تو استعمال کرنے کی اجازت. تو اب یہ بات پیش نظر رکھیے کہ انگور سے شراب بننے کا کارخانے میں جو بھی طریقہ ہوتا ہو، اسلامی نقطہ نگاہ سے شراب اس وقت کہی جائے گی جب اس میں ابال آ جائے، بلبلے نکلنے لگیں، اس وقت وہ شراب بن گئی. اور شراب اس کا ہونا اس وقت ختم ہوگا جب 2/3 جل جائے. العصیر العنبی لا ينجس بغلیانہ من نفسہ او بالنار او بغیر ذلک. کہتے ہیں کہ انگور کا رس یہ خود بخود اس میں جو بلبلے نکلتے ہیں اور جوش آتا ہے اس کی وجہ سے نجس نہیں ہوتی. آگ پر رکھیں اور جوش آ جائے پھر بھی نجس نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے کسی اور چیز میں بھٹی میں رکھ دیں، اوون میں رکھ دیں اور جوش آ جائے، کہتے ہیں پھر بھی نجس نہیں ہوگی. وَلَكِنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلْثَاهُ بِالنَّارِ أَوْ بِغَيْرِهَا. ہاں، لیکن اس کا پینا حرام ہے
اب یہ استعمال نہیں کر سکتے. جب اس میں جوش آ گیا تو اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ 2/3 اس کا جل نہ جائے. آگ میں پکا کے یا بھٹی میں پکا کے جل نہ جائے. فَإِذَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ صَارَ حَلَالًا إِذَا لَمْ يُحْرَزْ سَيْرُورَتُهُ مُسْكِرًا. کہتے ہیں کہ جب 2/3 جل گیا اب یہ حلال ہو گئی, یا انگور کا شیرہ بن گیا, اب یہ استعمال کرنا جائز ہے. انگور کا شیرہ کہہ لیں یا رس کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, جب تک کہ اطمینان ہو کہ اس میں اب نشہ باقی نہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اب اس میں نشہ باقی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. کمدعا فیہ فیما اذا غلا بنفسہ. کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو اس پروفیشن میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جو اس شعبے سے وابستہ افراد ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ خود بخود جوش آتا ہے پہلی مرتبہ تو آخر میں بھی اس کا نشہ باقی رہتا ہے. جو خود بخود اس میں ابال آتا ہے تو آخر میں بھی اس کا نشہ. وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ بِالتَّخْلِيلِ. کہتے ہیں کہ اگر اس میں نشہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر یہ آپ, اچھا وہ جو شیرہ باقی بچ جاتا ہے, وہ شیرہ عام طور پر ہمارے یہاں دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے. آج تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے, لیکن پرانے زمانے میں یہ بطور خاص سرکہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب یہ شیرہ جو ہے اس کا سرکہ بنایا جاتا تھا, انگور کا سرکہ. تو کہتے ہیں کہ یہ انگور کا سرکہ بھی حلال نہیں ہوگا اگر اس میں نشہ باقی ہے. نشہ ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, اب آئیے وہ بات, اب تک آپ کے سامنے بات آئی کہ انگور کا رس اگر ابالا جائے تو ایسی صورت میں جوش آنے کے بعد یہ حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. وہ مسائل کیا کھڑے ہو گئے ہیں؟ مثلا انگور سے بنی ہے کشمش. کشمش میں اگر یہی طریقہ کار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشمش کا اگر جوس نکالا جائے اور اس میں ابال آ جائے تو کیا ہوگا؟ عام طور پر لوگ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. انگور میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کشمش میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ انگور یا کشمش کی کوئی ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس میں اس کو پکانا پڑتا ہو. مثلا کسٹرڈ بنایا تو کسٹرڈ کو پکانا پڑتا ہو, یا بریانی بنائی, مثلا بریانی کو پکانی پڑے, اس میں کشمش ڈال دی یا کسٹرڈ میں کشمش ڈال دی, تو اگر اس کو پکایا ہے تو اس میں بھی جوش آ جائے گا. تو پھر یہ والا کسٹرڈ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ یہ بریانی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ بھی پرہیز کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں. اب اس کا حل بتا رہے ہیں. کہتے ہیں العصیر الزببی والتمری لا ینجس ولا یحرم بالقلیان. کہتے ہیں کہ اگر کشمش ڈالی جائے, کشمش تو چھوڑیے, کشمش کا رس ہی ڈال دیا جائے, مثلا کسر بنا رہے ہیں, پڈنگ بنا رہے ہیں, جو کچھ بھی بنا رہے ہیں, اس میں کشمش کا رس ہی ڈال دیا جائے اور اس میں اگر ابال آ جائے, جوش آ جائے, یا کھجور کا رس ڈال دیا جائے اور اس میں جوش آ جائے اور ابال آ جائے, کہتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہوتے ہیں. ابال آنے کی وجہ سے یہ نجس نہیں ہوں گے, نہ ہی نجس ہوں گے, نہ ہی ان کا کھانا حرام ہوگا. لہذا اگر بریانی میں کشمش ڈالی ہے, کسر میں کشمش ڈالی ہے, پڈنگ میں ڈالی ہے, دوسری چیزوں میں ڈالی ہے, اور اس کو پکایا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ کھانے بالکل حرام نہیں ہوں گے, ان کا کھانا جائز ہے. فَيَجُوزُ بَذْلُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْكِشْمِشِ فِي الْمَطْبُوخَاتِ مِثْلَ الْمَرْقِ وَالْمُحْشَى وَالطَّبِيخ وغیرہ. لہذا یہ کھجور ڈالنا, کچھ لوگ ایک خاص قسم کی چیز بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا, جس میں یہ کھجور ڈالی جاتی ہے بڑی کاٹ کاٹ کے اچھی مقدار میں. تو اگر اس طرح کا کھانا پکایا گیا ہے جس میں کھجور ڈالی گئی, شیر خورما بنایا جاتا ہے, شیر خورما مثلا کھجور اس میں ڈالی جاتی ہے. اور اسی طرح سے زبیب کہتے ہیں ذرا مختلف قسم, کشمش کی مختلف اقسام ہوتی ہے نا, وہ جو غالباً بڑی والی ہوتی ہے اس کو زبیب کہتے ہیں, جو چھوٹی والی ہوتی ہے اس کو ہم بھی کشمش کہتے ہیں.
ہمارے یہاں بڑی والی کو غالباً منقع کہا جاتا ہے، منقع. تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر ڈالی گئی ہیں جو پکائی جانے والی چیزیں اس میں، مثلا وہ مثال پیش کریں، مثلا شورمے میں ڈالی گئی ہے کشمش، یا کسی ایسے کھانے میں ڈالی گئی ہے کہ جس کے اندر بھر کے وہ، جیسے نہیں وہ سموسے میں بھر کے پکاتے ہیں، اس طرح سے مثلا بیکری والے وہ بھر کے اس میں کشمش بھر کے یا کھجور بھر کے مثلا پکائیں. وہ طبیخ، یا اسی طرح کا دوسرا پکا ہوا کھانا، مثلا بریانی ہے اس میں ڈال کے پکائی گئی ہے، یا دوسرے کھانے مثلا پڈنگ ہے، کسر ہے، اس میں ڈال کے پکایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان تمام کا استعمال کرنا جائز ہے. وَقَذَا دِبْسُ التَّمْرِ الْمُسَمَّى بِدِبْسِ الدَّمْعَةِ، اور اسی طرح سے کھجور کا رس، کھجور کا رس جب بنایا جائے گا تو کھجور کے رس کو مثلا ابال کے بنایا گیا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی یہ چیز دیکھی ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں تو اس طرح کے کارخانے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب آپ عراق کی زیارت کو جائیں تو وہاں عراق کی زیارت میں دکانوں میں آپ کو بہت سارے ایسے ڈبے ملیں گے جو کھجور کے رس کے ڈبے کہلاتے ہیں، کھجور کے رس کے ڈبے، اور بڑی مفید چیز ہے صحت کے لیے وہ. تو کھجور کا رس باقاعدہ ڈبوں میں مل رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گاڑھا دودھ ڈبوں میں مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ کھجور کا رس ڈبوں میں مل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے نام بھی رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دبس الدماء اس کا نام ہے. وہ کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، چاہے اس کو ابال کے بھی بنایا گیا ہو. اس کے بعد ہے الفقہ. بات ہو گئی انگور کے رس کی، کشمش کے رس، کھجور کے رس، یا منقع جو کچھ بھی ہے ان کا رس. اب آ جائیے آب جو کا پانی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو کے پانی کی دو قسمیں ہیں. جو کا پانی ایک وہ ہے کہ جو آب جو کے نام سے مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور وہ آب جو مارکیٹ میں ڈبے میں یا بوتل کی صورت میں مل رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نشہ نہیں ہے، اس پہ لکھا ہے آب جو. اچھا، آب جو کا ترجمہ انگریزی زبان سے یا اردو زبان عربی زبان کے اعتبار سے تقریباً وہ نکلتا ہے جو شراب والا ترجمہ ہوتا ہے. عربی میں انہوں نے لکھا ہوگا مثلا ماء الشعیر، اور ماء الشعیر کے ساتھ انہوں نے نیچے لکھا ہوگا بیئر. بیئر جو ہے وہ شراب ہے، مگر ماء الشعیر یہ شراب ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں. اگر اس میں نشہ نہیں ہے تو وہ ماء الشعیر جو مارکیٹ میں بک رہا ہے اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا پینا جائز ہوگی. ہاں، وہ ماء الشعیر کے جو شراب والا ہے، وہ چاہے تھوڑا سا بھی نشہ ہو اس میں، اگر شراب میں 100% نشہ ہوتا ہے تو اس میں مثلا 5% نشہ ہوتا ہے، مگر اگر 5% بھی نشہ ہوتا ہے تو وہ نہیں پی سکتا. وَهُوَ الشَّرَابُ مُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ غَالِبًا يُوجِبُ النَّشْوَةَ عَادَةً لَا السُّكْرَ. کہتے ہیں کہ وہ شراب کے جو آب جو سے بنائی جاتی ہے غالباً، جو نشے کا سبب بنتی ہے. نشے کا سبب بنتی ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ ویسا نشہ نہیں آئے گا جیسے ایک شرابی نے شراب پی لی ہو، مگر اس کو کیا کہتے ہیں، خمار آ جاتا ہے. یہ خمار اس کو آ جائے گا اس طرح. لس سکر، یہ باقاعدہ پورا نشہ دینے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یحرم شربہ بلا اشکال، کہتے ہیں اس کا پینا حرام ہے بغیر کسی اشکال کے، یہ نہیں پی سکتے. اگر تھوڑا سا بھی اس میں نشہ ہے تو اس کا پینا جائز نہیں ہے. وَلَيْسَ مِنْهُ مَاءُ الشَّعِيرِ الَّذِي يَصِفُهُ الْأَطِبَّاءُ. ہاں، یہ وہ ماء شعیر نہیں ہے کہ جس کو ڈاکٹر یا حکیم حضرات لکھ کے دیتے ہیں، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بسا اوقات لکھ دیتے ہیں کہ آپ ماء الشعیر پئیں، آب جو کا پانی پئیں، جو کا پانی پئیں مثلا. تو یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کے پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا أَن يُعَامِلَ مَعَهُ معاملۃ النجس. اچھا، یہ بات تو ہو گئی کہ اس کا پینا حرام ہے. سوال یہ کہ کیا یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ کہتے ہیں احتیاط لازم یہ کہ اس کو نجس سمجھا جائے.
یہ بیئر بھی نجس سمجھی جائے. جی سوال ان کا یہ کہ پتہ نہ چلے کہ یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے تو تھوڑا چکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ خود بخود یعنی ابھی فقہی مسئلہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ شیطان کی چال بتا رہے ہیں آپ کو کہ خود بخود ایک طریقہ کار ہوتا ہے شیطان کا راغب کا. اگر آپ جناب آدم کی پوری کہانی سنیں، جناب آدم اور حوا کی پوری سٹوری جو قرآن میں لکھی ہوئی آپ سنیں، کیا ہے وہ بظاہر یہی تھا کہ بھئی چکھ کے دیکھنا ہے، خالی ٹرائی کرنا ہے بس. وہ اسی میں جو ہے وہ جنت سے باہر ہو گئے. اچھا ان کو جنت کے لیے خلق کیا بھی نہیں تھا، ان کو زمین ہی کے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بنایا تھا ان کو. وہ تو الگ داستان ہے کہ وہ پھر ایسا کیوں ہوا. مگر یہ شیطانی طریقہ کار ہوتا ہے کہ گناہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. ہم پڑھنا نہیں چاہتے گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں. یہ شیطانی طریقہ کار ہوتا ہے. چنانچہ عام طور پر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. البتہ جو ان کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کوئی ڈبہ ایسا نہیں آتا ہے، کوئی بوتل ایسی نہیں آتی ہے کہ جس پر یہ چیزیں لکھی بھی نہ ہوں. اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آب جو ہے نان الکوہولک، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، لکھا ہوگا اس میں. تو بات ہی ختم ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے خود. یا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الکوہولک اتنے پرسنٹ الکوہولک ہے، تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشہ ہے. چنانچہ یہ باتیں جو ہیں وہ اب تجربے کرنے کی حد تک نہیں رہ گئی، وہ خود ہی انہوں نے تجربے کر لیے ہیں سارے. ہاں نان الکوہولک جو عام طور پر لکھا ہوتا ہے وہ صحیح لکھا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری بدماشیاں ہوتی ہیں، دھوکہ دہی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے لوگ کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایسے کارنامے کہ لوگ دنیا والے جب سنتے ہیں تو انگوش بدندان رہ جاتے ہیں، ارے یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ کر چکے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن بیرونی دنیا میں ایسا نہیں، وہاں تو آپ ذرا سی گڑبڑ کریں گے وہ پکڑ لیں گے آپ. چنانچہ جو باہر سے آنے والے اس طرح کے ڈبے ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ باہر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر جو لکھا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. یہ گفتگو مکمل ہو گئی کہ انگور کا رس یا آب جو یا اس طرح کی چیزیں اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسی ہیں. اب آئیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آخری عین نجس میں ہے. نہیں ایک اور بھی رہ جائے گا. نواں عین نجس کافر. اسلامی نقطہ نگاہ سے کافر کسے کہیں گے؟ کافر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، وہ سمجھا رہے ہیں. پہلے سمجھ لیجئے کہ کافر کس کو سے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دیواروں پہ انہوں نے لکھ دیا کافر کافر کافر، ہر ایک کو کافر بناتے پھر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ کافروں کو مسلمان بنائیں، اور جو کام اللہ کے رسول نے کیا تھا اس سے بالکل الٹا کام یہ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو کافر بنا رہے ہیں. بالکل الٹا کام. وہ بنانے آئے تھے مسلمان اور یہ بنانے بیٹھے ہیں سب کو کافر. جو آئے بس اس کو کافر بناؤ دھڑا دھڑ. اور یہ بالکل ایسی حقیقت ہے کہ شیعوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں آباد ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا گیا. اگر یہ بیچ سے نکل جائیں تو ان کی نگاہ میں سارے مسلمان ہی کافر بن جائیں گے، کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں. ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کے اعتبار سے تو کوئی مسلمان بچنے والا ہی نہیں سوائے ان کے اپنے. ان کے اپنے سے مراد کیا ہے کہ یا تو تم مجھے مارو یا میں تمہیں ماروں گا تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان نہیں، ورنہ باقی سب کافر ہیں. لیکن ہمارے نقطہ نگاہ سے کافر کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَن لَمْ يَنْتَهِلْ دِينًا اب انتہل دینن غیر الاسلام. 3 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ یہ کہ جو کسی دین کو نہ مانتا ہو، جیسے چائنا والے لوگ ہیں. ویسے تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے عیسائی ہیں، مگر وہ مانتے کسی کو نہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے. وہ
وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، مگر وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے. لیکن بہت سارے تو حقیقتاً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کسی خدا کو. چائنا والے جیسے بہت سارے افراد، وہ کسی خدا کو نہیں. ابھی حال ہی میں کوئی سروے بھی اخبار میں چھپا تھا کہ چائنا کی 80% یا پتہ نہیں کتنے فیصد آبادی سے پوچھا گیا. اب اتنی فیصد آبادی سے نہیں، جتنے لوگوں سے پوچھا گیا ان میں سے 80% نے یہ کہا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو اگر ایسا کہنے والے ہیں، یہ بھی سب کے سب کافر ہیں. اب انتہالا، یا یہ نہیں دین کو، کسی دین کو مانتے ہوں مگر غیر الاسلام، وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتے ہوں. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتے ہیں. مثلا بدھسٹ مذہب ہے، برما والے مانتے ہیں ایک مذہب کو مگر اسلام نہیں. ہندو افراد ہیں، یہ مانتے ہیں ایک دھرم کو مگر اسلام کو نہیں مانتے. یہ سب بھی کافر ہیں. اب انتہا الاسلام، اچھا اس میں وہ بھی آ جائیں گے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی مانتے ہیں مگر اسلام کے علاوہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے. اچھا ایسے کچھ لوگ آپ کو ہمارے ملک میں بھی مل جائیں گے جو اپنے آپ کو بہت روشن فکر، مفکر، صاحب نظر اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہوں گے، اور اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم فاضل نہیں سمجھتے ہوں گے، کوالیفائڈ نہیں سمجھتے ہوں گے. اگر کبھی ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملے وہ کہیں گے، عام طور پر یہ کہیں گے یہ سب دین سب بیکار بات. اصل چیز انسانیت ہے. اگر آپ میں انسانیت ہے تو دین ہے، انسانیت نہیں ہے تو دین ہے. یاد رکھیے کہ یہ بھی غیر اسلام ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا. وہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت نہیں. انسانیت کی خدمت وہاں تک کہ جہاں تک اللہ کے رسول نے کہا. اس سے آگے اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس کو قتل کر دو تو قتل کرنا یہ دین ہے. وہاں کوئی انسانیت نہیں دیکھی جائے گی. انسان ہی کو قتل کر دو، ختم بات. یہ ہے دین. چنانچہ اصل دین وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اور اگر کوئی کہے کہ میں یہ سارے ان سب میں کسی کو نہیں مانتا، میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت سب سے بڑا دین ہے، بیکار، یہ بھی غیر اسلام ہے. اچھا اسی طرح سے وہ شخص انتہل الاسلام وجحد ما لم يعلم انه من الدین الاسلامی بحیث رجع جہده الى انکار الرسالت ولو فی الجملہ. یا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر اسلام کی کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہو کہ جو دین اسلام میں شامل ہو. دین اسلام میں شامل ہے مگر اس چیز کا یہ انکار کر رہا ہے، اور اس کے انکار کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دراصل وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے. دیکھیے بہت لمبی بات ہو گئی ہے. خالی اس چیز کا انکار کافی نہیں ہے، اس چیز کا انکار اسے پلٹا رہا ہو رسالت کے انکار کی طرف، تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. مثلا فرض کیجئے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ کہے، ہماری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ ہو مگر برطانیہ میں باقاعدہ ان کو مسلمانوں کے نام سے ہی رجسٹر کیا گیا ہے، ان کو مسلمان ہی سمجھا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا وہ دین کی ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کے انکار کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ رسالت کا انکار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول آخری نبی نہیں ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، نبوت اور چل رہی ہے آگے تک، اب تک چل رہی ہے. تو اب ان کا رسالت، ختم نبوت کا انکار، یہ ختم نبوت کا انکار اصل میں اللہ کے رسول کا انکار ہے. رسول نے اپنی احادیث میں اور اسی طرح سے قرآن کی آیتوں میں، معصومین کی روایات میں یہ ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ ختم نبوت ہمارے نبی پر ہو گئی، بات مکمل ہو گئی وہاں پر. لیکن اگر کوئی نہ مانے اور اس کا انکار کرے اور اس کا انکار پھر ان کی رسالت کا انکار ہو جاتا ہو،
تو اب یہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ بھی کافر بن گیا۔ اگرچہ پورا دین اسلام سے خارج نہیں ہوا، یعنی وہ قرآن کو مان رہا ہے، وہ اللہ کو مان رہا ہے، وہ قیامت کو بھی مان رہا ہے، فی الجملہ رسالت کا انکار ہو گیا۔ یعنی مختصر طور پر خلاصہ یہ کہ رسالت کا انکار ہو گیا۔ تو اگر مختصر طور پر بھی رسالت کا انکار ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ بِأَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ تَكْذِيبِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض ما بلغہ عن اللہ تعالی فی العقائد کالمعاد او غیرہا کالاحکام الفرعیت، یعنی اس کا انکار اصل میں رسول کی تکذیب کی طرف پلٹتا ہو، یعنی رسول کو جھٹلانے کی طرف پلٹتا ہو تو وہ کافر، یعنی رسول نے والی بات کہی نہیں ہے، جبکہ ختم رسالت کی بات بالکل طے شدہ بات ہے، تو رسول کو جھٹلانے کی طرف اس کی بات پلٹتی ہو تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک بات اسی طرح سے وہ قیامت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، قیامت کے بارے میں کہے کہ نہیں قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ دنیا کی زندگی اچھی طرح سے بسر کریں، ورنہ یہ جہنم کچھ نہیں ہے، جنت ونت کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ اب قرآن کی اتنی آیتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی اتنی حدیثیں موجود ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا انکار ہو جائے گا، یعنی رسول کی بات کا انکار ہو جائے گا، رسالت کا انکار ہو جائے گا۔ اور فی غیرہا کالاحکام الفرعیت، یا نہیں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہو گئیں کہ ختم نبوت کا انکار ہو گیا یا قیامت کی کچھ مسلم باتوں کا انکار ہو گیا، نہیں، چھوٹی بات کا بھی اگر انکار ہو جائے مگر اس چھوٹی بات کا انکار بھی پلٹتا ہو انکار رسالت کی طرف تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب سوال ہم سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آخانی کافر ہیں کہ کافر نہیں ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے، یہ آخانی کافر ہیں کہ کافر نہیں ہیں؟ اچھا، اب کچھ علماء کا وہ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کافر ہے۔ اچھا، پھر کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کافر نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ فروعات اسلام کا انکار کرتے ہوں اس طرح سے کہ ان کا انکار رسالت کے انکار کی طرف پلٹتا ہو تو وہ کافر سمجھ لیں۔ جیسے فرض کیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فلاں عالم نے کہا کہ آخانی کافر ہے۔ کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ وہ لوگ حج نہیں کرتے۔ اچھا، یہ حقیقت ہے کیا؟ آخانی آپ کو کوئی حج پر نہیں ملے گا، بوری حضرات مل جائیں گے حج پر، یہ بھی سات امام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی سات امام کے ماننے والے ہیں، مگر پھر آگے جا کے ان دونوں فرقوں میں تفریق ہو گئی، الگ ہو گئے یہ لوگ۔ تو دونوں سات امام تک ہمارے ساتھ ہیں، سات امام کے بعد یہ لوگ الگ ہو گئے، سات امام کے ماننے کے باوجود آخانی حج پر نہیں آتے ہیں، بوری حضرات بڑی تعداد میں آتے ہیں حج پر۔ تو آخانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، نماز نہیں پڑھتے، جب کسی آخانی سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی مسجد کہاں ہے، آپ کی اذان کہاں ہے، آپ کی مساجد ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر نماز آپ لوگوں کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، ہماری نماز یہ والی نماز ہے۔ وہ اپنی دوسری نماز بتاتے ہیں کہ یہ والی ہماری نماز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمانوں کی نماز تھی اس نماز کو انہوں نے انکار کر دیا۔ جو سارے مسلمان متفق ہیں کہ نماز میں قیام و قعود و سجدہ و رکوع و سب کچھ ہوتا ہے، ایسی نماز کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، ایسی نماز کا انکار کر دیا اور دوسری انہوں نے اپنی نماز بنائی ہے، مگر ان کی اس نماز بنانے کی علت کیا انکار رسالت کی طرف پلٹ رہا ہے؟ یہ کہنا ذرا مشکل ہے، یہ بات کہنا مشکل ہے کہ نماز کا انکار کرنا رسالت کے انکار کی طرف پلٹ رہا ہو، یہ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ نماز کا سرے سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں، تو ہم کہہ دیتے کہ نہیں رسول کی اتنی حدیثیں موجود ہیں، تم رسول کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز ہے صحیح مگر نماز یہ والی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز بتاتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول کی بات کا مکمل انکار نہیں کر دیا انہوں نے، رسول کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اب پھر دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، کسی بھی مسلمان کو کافر بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہم اس کو کہہ دیں تم کافر ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، بس دھڑا دھڑ مارے چلے جا رہے ہیں سب کو۔ جیسے بقول ایک ذاکر کے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ یہ تو گائے بکریاں کٹ رہی ہیں یا مسلمان کٹ رہے ہیں، اور مسلمان بس لڑے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان کافر کو نہیں مار سکتے تو مسلمان مسلمانوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، بس یہ صورتحال بن گئی۔ یہ جہالت ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب تک ہمیں نہ پتہ چلے، چنانچہ آیت اللہ سیستانی سے ہمیں جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے، یہ سوال بھی کیا تھا کہ آخانی کافر ہیں، تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں کافر نہیں ہے۔ کفر کی بات لگانا ان پر بڑی مشکل بات ہے۔ نہیں غالی ابھی آ رہا ہے، غالی کا حکم بعد میں آ رہا ہے، آج تو نہیں آ سکے گا، مگر اس کی تفصیل آئے گی تو اس وقت ہم ذرا وضاحت کریں گے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اگر کسی ایسی چیز کا انکار کہ جو انکار رسالت کی طرف اس کو پلٹا دے، فقط اس صورت میں وہ کافر بنتا ہے۔ لیکن اس ایک مخصوص چیز کا انکار رسالت نہ بنتا ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر یہ کافر نہیں کہلائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین، ایک صلوات پڑھیں۔